بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن قاسم الورثة وأخذ نصيب الموسى له فزاع رجع الموسى له بثلث ما بقي۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جامع صغیر میں کہ اگر وصی نے ورثہ سے بٹوارہ کیا اور وصی نے موسیٰ لہو کا حصہ لے لیا، نصیب اخذ نصیب الموسیٰ لہو، موسیٰ لہو کا حصہ لے لیا، فضاع اور وہ ضائع ہو گیا، تو موسیٰ لہو ما بقیہ ثلث واپس لے گا۔ رجع الموسیٰ لہو بثلث ما بقیہ، لما بینا اسی دلیل کی وجہ سے جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ وہی مسئلہ ہے جس کو تفصیل سے صاحب ہدایہ ما قبل میں بیان کیے کہ موسیٰ لہو کی عدم موجودگی میں وصی نے موسیٰ لہو کے لیے بٹوارہ کیا تو وصی کو اس بٹوارے کا حق نہیں تھا، لہذا اگر ہلاک ہو جائے تو ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ بٹوارہ نہیں ہوا اور موسیٰ لہو کو ما بقیہ کا ثلث مل جائے گا۔ آگے کا قال وَإِن كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَاسَمَ الْوَرَثَةَ فَهَلَكَ مَا فِي يَدِهِ حَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ۔ میت نے وصیت کی کہ میری جانب سے حج کرا دینا، پس اس کے وصی نے ورثہ سے اس مال کو تقسیم کیا، فقاسم الورثہ، مال کو تقسیم کرنے کے بعد لیکن وہ مال جو ہے جو حج کے لیے وصی نے رکھا ہے وصی کے پاس ہلاک ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ تو ائمہ ثلاثہ کا آپس میں اختلاف بیان کیا جا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصی کے ہاتھ میں ضائع ہو یا اس شخص کے ہاتھ میں ضائع ہو جس کو یہ مال حج کرنے کے لیے دیا گیا تھا، دونوں صورتوں میں میت کے ترکے کے ما بقیہ سے حج کرانا لازم ہوگا۔ اسی کو کہا حج عن المیت من ثلث ما بقیہ وکذالک ان دفعہ الی رجل لیحج عنہ، چاہے وصی کو دیا ہو یا اس کے علاوہ کسی آدمی کو دیا ہو، فضاع فی یدی، اور اس کے قبضے میں ضائع ہو گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی، بہر صورت حج کرانا لازم ہوگا ما بقیہ مال سے، ما بقیہ کے ثلث سے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا جو مال الگ کیا گیا تھا اگر وہ ثلث مال ہو تو وصیت باطل ہو گئی اور اب کچھ نہیں نکالا جائے گا، لیکن اگر وہ ثلث سے کم ہو تو اتنا اور نکالا جائے گا کہ ثلث مکمل ہو جائے، کیونکہ مرنے والے کی وصیت کا نفاذ ثلث مال میں کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں، لہٰذا اگر اتنا بچا ہے کہ جس سے ثلث مکمل ہو جائے تو اس سے زیادہ نکالنے کا حق نہیں ہوگا۔ وقال ابو یوسف ان کان مستغرقا للثلث لم یرج بشیء، اگر ہلاک ہونے والا مال ثلث تھا، ثلث کے بقدر ہلاک ہو گیا تو اب کچھ نہیں نکالا جائے گا اس میں سے، وَإِلَّا يَرْجِعُ بِتَمَامِ الثُّلُثِ، ورنہ اتنا نکالیں گے جو ثلث کو مکمل کرے۔ اب تیسرا مذہب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرماتے ہیں کہ اب کچھ نہیں لیا جا سکتا، لا یرجع بشیء لأن القسمۃ حق الموسی، اس لیے کہ تقسیم کرنا یعنی اگر موسی نے حج کے لیے مال خود نکال کر الگ کر دیا تھا اور وہ مال ہلاک ہو جائے تو وصیت باطل ہو جائے گی اور باقی مال ترکے میں سے نکال کر حج نہیں کرایا جائے گا۔ لأن القسمۃ حق الموسی ولو افرض الموسی بنفسه مالا، موسی نے بذات خود مال کو علیحدہ کیا، لیحج عنہ تاکہ اس کی طرف سے حج کرایا جائے، فہلک اور مال ہلاک ہو گیا، لا یلزمہ شیء وبطلت الوصیۃ، اسے کچھ بھی لازم ہو نہیں آئے گا اور وصیت باطل ہو جائے گی۔ فقضا اذا افرزہ وصیہ، تو ایسے ہی حکم ہوگا جب اس کے وصی نے مال کو جدا کیا، الذی قام مقامہ، جو وصی موسی کے قائم مقام ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل تو گزر چکی ہے کہ وصیت باطل ہو جائے گی، ما بقیہ مال سے حج نہیں کرایا جائے گا۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ یہ حج کی وصیت ہے، اور وصیت کا محل نفاذ جس میں وصیت کو نافذ کریں گے وہ تہائی مال ہے، تو جب تک تہائی مال باقی رہے گا وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ ہاں جب وصیت کا محل نفاذ ہی باطل ہو جائے تو وصیت بھی باطل ہو جائے گی۔ ولی ابی یوسف ان محل الوصیت الثلث فیجب تنفیذ ما بقی محلہ، جب تک محل وصیت اس کا نفاذ کرنا باقی ہے تو اس کو نافذ کریں گے۔ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ، جب محل نفاذ ختم ہو جائے تو بطلت، وصیت باطل ہو جائے گی، لفوات محلہ، محل وصیت کے فوت ہونے کی وجہ سے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان القسمۃ لا تزاد لذاتہ، امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ تقسیم اور بٹوارہ بذات خود مراد اور مقصود نہیں ہوتا، بلکہ بٹوارے کا مقصود اور اس کی اصل و غرض اس کا حاصل ہونا ضروری ہے، اور یہاں اصل و جو غرض ہے حج کی ادائیگی ہے، تو جب تک حج کی ادائیگی نہیں ہوگی تب تک بٹوارے اور قسمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اب یوں سمجھا جائے گا گویا کہ ابھی تک کوئی بٹوارہ ہوا ہی نہیں، جب بٹوارہ ہوا ہی نہیں ہے تو ما بقیہ کے ثلث سے حج کرایا جائے گا۔ اب جو ہلاک ہوا سو ہلاک ہوا، لیکن اب جو بچا ہے اس کے ثلث سے حج کرا دیا جائے گا، تاکہ موسی نے اپنی طرف سے حج کروانے کی جو وصیت کی تھی، جو اس کا مقصود اور اس کی غرض تھی، وہ حاصل ہو جائے۔ پھر یہ بٹوارے کی تکمیل اس وقت ہوگی جب کہ مال کو وہاں صرف کر دیا جائے جس کے لیے موسیٰ نے اس کو متعین کیا تھا۔ تو یہ اب ایسا مانا جائے گا جیسے کہ تقسیم سے پہلے ہی مال ہلاک ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے تقسیم سے پہلے اگر مال ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں ما بقیہ کے ثلث سے حج کرایا جائے گا، تو ایسے ہی تقسیم اور بٹوارے کے بعد اگر بعد مال ہلاک ہوا ہے تب بھی ما بقیہ مال کے ثلث سے موسی کی وصیت کو نافذ کر کے اس کی طرف سے حج کروایا جائے گا۔ ولی ابی حنیفہ ان القسمۃ لا تزاد لذاتها بل لمقصودها، کہا کہ تقسیم اور بٹوارہ بذات خود جو ہے وہ مراد نہیں، لا تراد بذاتی ہے، بلکہ اس کا مقصود وہ مراد ہوتا ہے، غرض مقصود ہوتی ہے، وہی تعدیۃ الحج، اور وہ حج کی ادائیگی ہے۔ فلم تعتبر دونہ، لہذا ادائیگی حج کے بغیر تقسیم اور بٹوارے کا اعتبار نہیں۔ وہ سارا کما اذا ہلاک قبل القسمہ، یہ ایسا ہو گیا جیسے تقسیم سے پہلے مال ہلاک ہو جائے۔ فیحج بثلث ما بقیہ، لہذا ما بقیہ مال کے تہائی سے اس کی طرف سے حج کرایا جائے گا۔ آگے اور دوسری دلیل دی، وَلِأَنَّ تَمَامَهَا بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْجِهَةِ الْمُسَمَّاةِ، وصیت کب تام ہوتی ہے؟ جب اس کو متعینہ جہت میں حوالے کیا جائے اور صرف کیا جائے، اِذْ لَا قَابِضَ لَهَا، اس لیے کہ ادائیگی حج یہ مال پر تو قابض ہو نہیں سکتی ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَصْرِفْ إِلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لَمْ يَتِمْ، جب خرچ نہیں کیا گیا مال کو اس جہت میں جو طے کی گئی تھی تو گویا لم یتم، یہ وصیت ہی مکمل نہیں ہوئی۔ فسارہ کا ہلاک ہی قبلہ، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ بٹوارے سے پہلے ہی مال ہلاک ہو گیا۔ آگے مسئلہ بیان کیا، ومن اوصى بثلث 1000 درهم فدفعها الورثة الى القاضي فقسمها والموصى له غائب فقسمته جائزة، فرمایا کہ مثلا زید نے خالد کے لیے 1000 درہم کے ثلث کی وصیت کی تھی کہ میرے 1000 درہم کا جو تہائی اور ثلث ہے وہ خالد کو دینا، جبکہ اس وقت تو خالد موجود نہیں ہے۔ ورثہ نے 1000 درہم اٹھا کر قاضی کے سپرد کر دیے، کہا کہ قاضی بٹوارہ کرے۔ اب قاضی نے بٹوارہ کیا اور اس کا 2 ثلث ورثہ کو دیا اور 1 ثلث خالد کے لیے رکھا، اور خالد ابھی غائب ہے تو قاضی کا یہ بٹوارہ جائز ہے۔ حالانکہ یہ بٹوارہ جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ زید نے غائب کے لیے وصیت کی ہے، یعنی خالد جو کہ غائب ہے اور غائب کی جانب سے قبول نہیں پایا گیا، تو پھر وصیت کیسے صحیح ہو گئی؟ تو کہا کہ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب موسیٰ مر جائے اور موسیٰ لہو نے ابھی قبول نہیں کیا، موسی مر جائے اور موسیٰ لہو نے ابھی قبول نہ کیا ہو، تو استحساناً وصیت کو صحیح مان لیا جائے گا، اور موسیٰ بھی ورثہ موسیٰ لہو کی ملکیت میں، یعنی موسیٰ بھی جس کی وصیت کی گئی وہ موسیٰ لہو کے ورثہ کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اسی کو مصنف نے فرمایا یہاں بھی وصیت درست ہے، لہذا اگر صورت مذکورہ میں موسیٰ کی موت کے بعد موسیٰ لہو قبول سے پہلے مر جائے تو موسیٰ بھی موسیٰ لہو کے
لیے میراث ہو جائے گی، اس کے ورثہ کو ملے گی، اور وصیت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اور وصیت کے صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اور قاضی کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ امور مسلمین کی نگرانی کرے، خصوصاً مردوں اور غائبین کے حق میں وہ نائب ہوتا ہے کہ وہ بذات خود تصرف نہیں کر سکتے ہیں، تو قاضی ان کی طرف سے گویا ذمہ دار بن کر، خیر خواہ بن کر وہ تصرف کرتا ہے۔ لہٰذا قاضی غائب کے حصے کو الگ کر کے اس پر قبضہ کرے، لہٰذا یہ قاضی کی تقسیم بھی صحیح ہے اور اس کا نفاذ بھی صحیح ہے۔ اور جب تقسیم اور نفاذ صحیح ہے تو اگر اتفاق سے یہ مال قاضی کے پاس سے ہلاک ہو جائے تو موسیٰ لہو ورثہ سے کچھ نہیں لے سکتا، موسیٰ لہو کے ورثہ سے اس سے کچھ نہیں لے سکتے، کیونکہ قاضی کے تقسیم کرنے سے تقسیم صحیح اور نافذ ہو گئی ہے۔ فقسمتہ جائزۃ لأن الوصیۃ صحیحۃ ولہذا لو مات الموصى له قبل القبول، قبول سے پہلے اگر موسیٰ لہو مر جائے تصیر الوصیۃ میراثا لورثته، تو یہ وصیت موسیٰ لہو کے ورثہ کے لیے میراث ہو جاتی ہے۔ والقاضی نصیب ناظرا لا سیما فی حق الموتى والغیب، اور قاضی کو تو مقرر کیا گیا ہے خاص طور پر مردوں اور غائبین کے حق میں شفقت کے لیے اور امور کی نگرانی کے لیے۔ ومن النظر افراز نصیب الغائب وقبضه، اور نگرانی اور شفقت کا تقاضا یہی ہے کہ غائب کے حصے کو الگ کیا جائے، اس پر قبضہ کر لے۔ فنفذ ذلك، لہذا یہ اس کا بٹوارا بھی صحیح ہے، قبضہ بھی صحیح ہے۔ وصح حتى لو حضر الغائب وقد هلك المقبوض، اب اگر غائب شخص حاضر ہوا اور جو مقبوضہ حصہ ہے جس پر قاضی نے قبضہ کیا تھا وہ ہلاک ہو جائے، لم یکن له علی الورثۃ سبیل، تو اب جو ہے موسیٰ لہو ورثہ سے کچھ نہیں لے گا۔ لم یکن له علی الورثہ سبیل، ورثہ پر موسیٰ لہو کے لیے کچھ بھی واجب نہیں ہے، تو موسیٰ لہو ورثہ سے کچھ نہیں لے سکتا، کیونکہ قاضی کے تقسیم کرنے سے یہ تقسیم صحیح بھی ہو گئی اور نافذ بھی ہو گئی ہے۔ آگے کہا وَإِذَا بَاعَ الْوَصِيُّ عَبْدًا مِنَ التَّرَكَةِ بغیر محضر، اگلے مسائل کو انشاءاللہ ہم اگلے والی عبارت میں جو مسائل بیان کیے گئے اس کو آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔